اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آج ہم بات کریں گے کہ کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے، کامیابی کا تعلق کن چیزوں کے ساتھ ہے۔ کامیابی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو کامیابی کے لیے قوانین بنائے ہیں، جو اصول بنائے ہیں، وہ ایسے اصول ہیں کہ کوئی بھی انسان ان اصولوں کے اوپر چل کے، ان قوانین کے اوپر چل کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا تعلق کسی نسل سے نہیں ہے، اس چیز کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، اس چیز کا تعلق کسی اس مذہب سے نہیں ہے، اس چیز کا تعلق کسی خوبصورتی سے نہیں ہے، بدصورتی سے نہیں ہے۔ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ذات کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر عمل کرے گا اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قوانین بنا دیے، اس میں ایک قانون کشش ثقل ہے، گریویٹی، کہ اوپر سے جو چیز بھی گرے گی وہ نیچے زمین کی طرف جائے گی، زمین اس کو اپنی طرف کھینچے گی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے قانون بنا دیا کہ جب خزاں کا موسم آئے گا تو زیادہ تر درختوں کے پتے جڑ جائیں گے، اور جو ہی بہار کا موسم شروع ہوگا تو سارے درخت ہرے بھرے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں۔ تو ایسے ہی کامیابی کے لیے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ قانون ہیں۔ کامیابی کے لیے کامیابی ہر انسان کے لیے علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہے۔ جیسے کچھ لوگ دنیاوی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ آخرت کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دنیاوی اور آخرت کی دونوں کامیابیوں کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ جیسے ہمارے پیارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگو۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دعا ہمیں سکھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مانگنی چاہیے۔ کامیابی ان قوانین کے اوپر چل کر، ان اصولوں کے اوپر چل کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو ایک وقت میں بڑے کامیاب ہیں، لیکن کچھ ان کی عادتیں، کچھ ان کی کمیاں ایسی ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ ان کو ناکامی کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ ہم نے جو ناکامیاں ہیں ان کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، جو ہمارے اندر خامیاں ہیں ان کو ہم نے اپنے اندر سے نکال دینا تاکہ ہم کامیابی کی طرف جائیں، ناکامی کی طرف نہ جائیں۔ میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، ان کے والد صاحب اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو وہ دوست مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے ڈسکا شہر کے اندر مچھلی کا کام کیا اور ماشاءاللہ 40 سال تک ان کے اوپر عروج رکھا۔ اتنا عروج رہا کہ وہ اپنے کام کے علاوہ 8-10 بندوں کو ٹھیلوں کے اوپر، ریڑیوں کے اوپر مچھلی لگواتے تھے۔ اتنا ان کا عروج تھا کام کا۔ لیکن جب میں نے ان کو قریب سے پوچھا کہ آپ کا کام فلاپ کیسے ہوا، آپ زوال کی طرف کیسے آئے، زوال کا شکار کیسے ہوا آپ کا کام، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب نے اپنے بچوں کو وہ کام سکھایا نہیں، بلکہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، کام چل رہے ہیں، آپ آرام کریں، آپ عیاشی کریں، ٹھیک ہے۔ ان کی اس وجہ سے جب اولاد کام کی طرف نہ گئی، جب اولاد نے وہ کام نہ دیکھا، تو آہستہ 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 کام ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، کام کم ہونا شروع ہو گیا، اور ہوتے ہوتے جب ان کے والد صاحب بیمار ہوئے ان کے بقول، تو والد صاحب بیمار ہونے کے بعد وہ جناب کام ان کا اتنا کم ہو گیا کہ ان کو پھر دکان بند کرنا پڑ گئی۔ جب دکان بند کرنا پڑ گئی تو پیسہ آنا بند ہو گیا، جب پیسہ آنا بند ہو گیا تو ان کا زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ اب بھی یہ پوزیشن ہے کہ وہ مجھے اگلے دن بتا رہے تھے کہ میں نے لاہور میں جا کے کام کرنا ہے، مچھلی کا ہی کام کرنا ہے، وہی مجھے آتا ہے اور میں نے لاہور میں جا کے کرنا ہے۔ ادھر انہوں نے پتہ کیا ہے جو دکانوں کے کرائے ہیں وہ 1-1 لاکھ روپیہ کرایہ ہے اور شاید 10-10 لاکھ روپیہ ایڈوانس دینا پڑتا ہے، تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ اپنی کامیابی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان قوانین، ان اصولوں کے اوپر چلتے رہیں جن کی وجہ سے آپ کامیاب ہوئے۔ جب آپ ان قوانین کو، ان اصولوں کو چھوڑ دیں گے تو آپ آہستہ آہستہ ناکامی کی طرف آ جائیں گے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ آپ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوں، اور دونوں کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ ان قوانین کے اوپر کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنا دیے ہیں۔
जैसे कोई भी बंदा कामयाब होता है, किसी भी मज़हब का बंदा है, वो हिंदू है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, सिख है, मुसलमान है, तो वो जो कामयाबी है वो उन असूलों के ऊपर चल के कामयाब होता है। ऐसे ही रास्ते में जाते हुए कामयाबी नहीं उसे मिल जाती। बहुत कम लोग हैं जो माँ के पेट से ही करोड़पति पैदा होते हैं, जो माँ के पेट से ही अरबपति पैदा होते हैं। हमारे फैसलाबाद की मिसाल है कि एक शख्स थे, वो कपड़े का काम करते थे। कपड़े का काम करते करते आहिस्ता आहिस्ता वो लॉस में जाना शुरू हो गए, खसारे में जाना शुरू हो गए, हत्ता कि उनका दफ्तर तक बिक गया, उनकी हर चीजें बिक गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगी। हेल्प मांगने के बाद लेकिन काम ना चला, वो नाकाम रहे। एक दिन वो इतने परेशान हुए कि उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की। अल्लाह ताला की ज़ात ने उनके ऊपर ऐसी करम नवाजी फरमाई कि उनकी दुआ कबूल करके उनको अपना काम का दोबारा जो है वो ट्रेंड दे दिया, दोबारा काम की तरफ उनको अल्लाह ताला की ज़ात ले आई। वो कैसे ले आई, वो घर आए, घर आके उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि घर में कोई ऐसी चीज़ है जो मैं बेच के दोबारा काम शुरू कर सकूं। तो उनकी बीवी के पास सिर्फ सोने की 2 चूड़ियां बाकी थी, बकाया घर की हर महंगी चीज़ बिक चुकी थी। तो उनकी बीवी ने वो 2 चूड़ियां उनको उतार के दी। वो ले गए बाजार, जाके उन्होंने सेल की। सेल करने के बाद उसी दिन उन्होंने थोड़ा सा सूद का काम था, उनका कपड़े का काम था, सूद का उन्होंने थोड़ा सा सौदा किया, वो रकम उनको दे दी और बकाया उनको 3 दिन का टाइम ले लिया। घर आए तो बड़े मुतमईन थे। वो कहते थे कि मुझे ऐसे लगता था कि जैसे इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर मैंने वो रकम दे देनी है। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि 3 दिन के अंदर अंदर वही जो सूद था वो गोदाम में पड़ा पड़ा उसका रेट बढ़ गया। आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने कपड़ा लेना शुरू कर दिया। इस वक्त उनकी ये पोजीशन है कि वो बताते हैं कि मैंने 1800 रुपए से उस वक्त काम शुरू किया, फिर वो 18,000 में तब्दील हुआ, फिर वो 18 लाख में तब्दील हुआ, फिर वो 18 करोड़ में, और इस वक्त वो 18 अरब से भी ज्यादा के मालिक हैं। तो ऐसे लोग जो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर भरोसा करके चलते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उनकी मदद करती है। ऐसे कवानीन अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसे ज़ाब्ते बना दिए कि कोई भी शख्स उसके ऊपर अमल करके इंशाल्लाह कामयाब हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की गुफ्तगू से आपको इस्तिफादा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी जो है उसके ऊपर आप इंशाल्लाह फोकस करेंगे। आप दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी चाहेंगे इंशाल्लाह, और तब ही आप कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी इस गुफ्तगू का फायदा होगा। एक नारे के साथ इख्तिताम करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद।